وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 179 میں سورۃ الملک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کلمت تبارک میں با پہ کھڑا زبر ہے، لہذا یہاں مد الف ہے. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت الذی میں لام پہ تشدید ہے لہذا ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بیدہ میں با کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الملک میں کیونکہ یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وہو میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. وہو. کلمت علی میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت کلی میں لام پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف القاف ہے. کلمت قدیر قاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں یہاں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. شیء قدیر. کلمت قدیر میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے اور ہم حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. کلمت خلق میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ خاء پہ اور لام پہ اور قاف پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الحیات میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت لیبلوکم کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. با پہ جزم ہے تو یہاں ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لیبلوکم. حرف اللام پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت ایکم یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. کلمت احسن میں کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہم حا کو ظاہر کریں گے. کلمت عاملہ میں آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے. کلمت وہو. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے.
عملا وهو. کلمت الغفور میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والی حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. کلمت 7 میں کیونکہ یہاں بھی با پہ جزم ہے تو ہمیں یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. 7. کلمت سماوات میں آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الطو ہے. کلمت طباقہ تو حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. کیونکہ تو حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہمیں غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. سماوات طباقا. کلمت طباقہ کے آخری میں قاف پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف المیم ہے. کلمت ما میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. طباقا ما. کلمت ترا میں حرف الرا کی حرکت ہے زبر لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں لہذا ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ترا. کلمت خلقی میں یہاں حرف اللام پہ جزم ہے تو ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت الرحمن میں حرف را پہ تشدید ہے لہذا ہمیں را کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف تے ہے. یہاں حکم ہے اخفاء لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. من تفاوت. حرف الواو پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے. کلمت فرجع میں یہاں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. فا کے بعد حرف الرا کو پڑھیں گے. جیم اور عین کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں یہ دونوں زیر کو برابر سا ادا کرنا ہے. فرجعی. کلمت البصرہ میں یہاں حرف الصاد ہے اور صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت فطور میں حرف الطو ہے اور تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. کلمت ثم میں حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. حرف المیم پہ تشدید ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت کرتین میں حرف الرا کی تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت ینقلب میں آخری میں با پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. ینقلب. کلمت خاسئن میں حرف الخا ہے اور اس کے بعد مد الف ہے لہذا ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. خاسئن. آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو ہے. کیونکہ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. خاسئا وهو ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.